شیطان الرحمن الرحیم نوع آخر منه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور تمہارا گناہ تمہیں برا لگے تو تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے اور ایمان نہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اور امانت کو ضائع کرنا، خیانت کرنا، یہ ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص امانت کو ضائع کرنے والا ہے یا نہیں، یا میں امانت ادا کرنے والا ہوں یا نہیں؟ تو آپ نے پھر یہ علامت بتائی کہ جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے، تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ کوئی نیکی کرو تو تمہیں اس نیکی کرنے پر خوشی محسوس ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ باقی نوع آخر منہ کا یہی مطلب ہے کہ پیچھے بھی شرط اور جزا کا ذکر تھا، اس نوع میں، اس قسم میں بھی شرط کا ذکر ہوگا، البتہ الفاظ جدا جدا ہیں۔ پیچھے من تھا، یہاں پر اذا ہے۔ آگے ترکیب کے حوالے سے اذا شرطیہ ہے، سرت فعل، کاف ضمیر مفعول بھی، حسنت مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، ساعت فعل کاف ضمیر مفعول بھی، سیئت مضاف الیہ ہو کر فاعل، فعل فاعل مفعول بھی مل کر معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فا جزائیہ انت مؤمن مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ آگے تقریباً تمام جملوں کی ایسی ہی ترکیب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی علامات ذکر کی ہیں قیامت کی، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو پیش آنے والی ہے۔ ایک دن موت کی شکل میں بھی قیامت صغریٰ بن کر اور قیامت کبریٰ برپا ہوگی، وہ بھی ہر انسان کو پیش آنے والی ہے۔ تو آپ نے اس کا وقت تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ اس کی علامات بہت سی ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ جب معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی منصب ہو، جب کسی معاملے کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اب جلد قیامت برپا ہو جائے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا او کما قال، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس کی موت ہو،
تو اس زمین میں، اس جگہ میں، اس شہر میں، اس علاقے کی طرف اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی نہ کوئی کام بنا دیتے ہیں، کوئی ضرورت، کوئی حاجت اس کی وہاں یعنی متعلق کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ اپنے خیال کے مطابق تو وہ وہاں کام جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس میں ہر بات کا ہمیں سمجھ میں آ جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کس کام میں، کس نظام کے اندر، کس چیز میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، یقیناً اس سے انسان ناواقف ہے، اور انسان کے ناواقف ہونے میں ہی اس کی خیر ہے۔ اس کا اس سے واقف ہو جانا بسا اوقات اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی، باقی یہاں پر ترکیب کے حوالے سے دیکھ لیجئے، یہاں بھی اذا شرطیہ ہے، قضا فعل لفظ اللہ فاعل، لام حرف جار، عبد مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے۔ ان مصدریہ، یموت فعل آپ کی آواز وفاعل، نہیں آ رہی؟ یموت فعل وفاعل، بیارزن جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل کے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر قضا کے لیے مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ آگے جعل فعل و فاعل، لہو جار مجرور مل کر اس سے متعلق ہو جائیں گے، متعلق اول، الیہا متعلق ثانی، حاجتاً مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں جار مجرور سے مل کر جزا، شر جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو چاہیے کہ اپنی دائیں جانب سے، دائیں طرف سے آغاز کرو، ابتدا کرو۔ ایک ادب بیان کیا ہے کپڑے وغیرہ پہننے کا اور وضو کرنے کا۔ ہماری شریعت ایسی ہے جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو بیان کیا ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ جب آپ لباس پہنتے ہیں، قمیص پہنتے ہیں، تو پہلے اس کا دایاں بازو پھر بایاں، اسی طرح شلوار میں بھی پہلے دایاں پھر بایاں، کچھ بھی آپ جرابیں پہن رہے ہیں اس میں پہلے دایاں پھر بایاں۔ وضو کرتے ہوئے بھی عام طور پر پہلے ہی آزاد ہوئے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلانے کی وجہ سے ہی ہے، تو اس میں بھی اپنے دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی پہلا جملہ اذا لبستم و اذا توضأتم یہ شرطیہ ہے اور دوسرا جملہ جزا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع الطعام فاخلعوا نعالکم فإنه ارواح لاقدامکم او کما قال، رواہ الدارمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کھانا رکھ دیا جائے
تو اپنے جوتوں کو اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے لِأَقْدَامِكُمْ قدموں کے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ یہ بھی ایک کھانے پینے کے آداب میں سے ایک ادب بیان فرمایا کہ جب کھانا سامنے آئے تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ باقی سب کچھ چھوڑ دو اور کھانا کھا لو، کھانے کو انتظار نہ کرو۔ دوسرا ایک ادب یہ بھی آ گیا کہ اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ جوتے پہن کر کھانا کھانا کوئی حرام ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مجبوری ہو تو کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی ذکر کر دی فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ، کہ جوتے اتار کر تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھانا یہ تمہارے قدموں کے لیے زیادہ آرام دہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔